میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ وہ انوائرمنٹ کی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھوڑی سی مزید آگے بڑھا دوں۔ ہمارے یہاں جو طریقہ ہے نا وہ ہم ایک تو اللہ مالک ہے کہ نہیں جی رب آپ پہ ٹھیک کر دے گا سارا کچھ، او بھائی رب نے تانوں عقل دیتی ہے تسی کر لو، وہ ہم نے سب اس کے پیٹے ڈالا ہوا ہے رب کے، ہم نے خود کچھ نہیں کرنا۔ مطلب یہاں میں ہماری یہ جو نام نہاد سی سوسائٹی ہے، یہ جو ہماری ریزیڈینشل سوسائٹی ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ میں جگہ جگہ دیکھتا ہوں دکانوں کے باہر وہ کچرا نکال کے رکھ کے وہ انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کو کہہ دیں وہ کہتا ہے جی میں کو کلا تو نہیں ہے جنہیں آگ لائی ہے، یعنی یہ ہمارا رویہ ہے۔ قریب میں ایک نالا ہے، اسٹارم واٹر ڈرین ہے، وہ ابھی کل پرسوں میں نے گزرتے ہوئے ایسی گاڑی میں سے باہر ایسے ہی نظر پڑ گئی تو میں حیران ہو گیا کہ اس میں جو آس پاس کی دکانیں ہیں انہوں نے سارا جو اپنا اسٹائروفوم کا پیکنگ مٹیریل گتے وتے سارا کچھ اس میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال ساون شروع ہونے سے پہلے وہ مشین آتی ہے اور وہ اس میں سے کوڑا نکالتی ہے کہ پانی نہ رک جائے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ کسی دن پانی رکے اور ان بدبختوں کی دکانوں میں جائے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ ہم خود ہی کر رہے ہیں۔ بلکہ نزدیک میں یہاں پہ ایک اور علاقہ ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے وہ نالا بالکل پکا ہی بند کر دیا ہے۔ تو پچھلی بارشوں میں جو 1 اگست کو دھواں دھار قسم کی بارش ہوئی جس میں تقریباً ہمارے گھر کے اندر بھی پانی آتے آتے ہی بچا بس، تو وہاں پہ وہ میں نے جا کے دیکھا تھا، وہاں گھروں میں پانی گیا تھا اور لوگوں نے رون پٹن ڈالا ہوا تھا۔ تو میں نے ایک صاحب سے کہا بھی، میں نے کہا جی یہ جڑا نالا تسی بند کرتا ہے تو پھر یہی ہونا ہے نا؟ کہتا اس کا بھی یہی تھا کہ میں کلے نے تو نہیں کیتا، ہر کوئی اپنا کام جو ہے نا یعنی برائی میں حصہ پورا ڈال رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی میں کوئی اکیلا تھوڑا ہوں۔ پانی واٹر سکیئرس ملک ہے یہ اب کسی سے یہ کسی پڑھے لکھے آدمی سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور یہ واٹر سکیئرس اس لیے بھی ہے کہ ہم کماد لگاتے ہیں گنا، کیونکہ جو شوگر ملز ہیں وہ سب امیر اور طاقتور لوگوں کی ہیں، شوگر ملیں 15 20 شوگر ملز ہیں ایک امیر آدمی کی، تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو وہ گنا جو ہے وہ بہت پانی مانگتا ہے، وہ جا رہا ہے ادھر پانی دھڑا دھڑ، اور وہ گراؤنڈ واٹر ہے یاد رہے۔ اور پھر گراؤنڈ واٹر کا ایک اور بھی ہے یہاں پہ جوہر ٹاؤن کے اندر، اور میں نے اور بھی جگہوں پہ دیکھے ہیں، ہائیڈرنٹس لگے ہوئے ہیں، وہ صبح سویرے ٹرک وہاں سے بھرتے ہیں، اس میں میرے خیال ہے 50,000 لیٹر پانی آتا ہے یا کوئی 25,000 لیٹر، اور وہ آ کے یہ جو گرین بیلٹس ہیں اس کو پانی دے رہے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہر سے یا راوی سے گندا پانی جا کے لے آئیں اور وہ لا کے ڈال دیں؟ وہ گراؤنڈ واٹر نکال کے وہ گرین بیلٹس کو دے رہے ہیں، اور عن قریب ہمارا پانی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے کہ پھر ہم جو ہے نا یہ جو جتنی بھی سویج ہے لاہور کی گٹروں کا جو پانی ہے اس کو ری سائیکل کر کے ہم اسی سے نہائیں گے، وضو کریں گے، منہ دھوئیں گے اور اپنے آپ کو صاف سمجھا کریں گے، پیئیں گے بھی ہم وہی گٹروں کا پانی۔ اور یہاں پہ میں دیکھتا ہوں نا گھر کے باہر ایک جاہل مطلق اپنے چھڑکاؤ کر رہا ہوتا ہے، ایک میرے نزدیک ہی رہتا ہے، مطلب اتنے بڑے گوف یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اسے ایک بار میں نے کہا بھائی جی لاہور دا پانی ختم ہو رہا ہے، تو میں بات بھی پوری نہیں کر سکا تو ہون دیو۔ اب یہ اس قوم کا آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور اوپر سے ہم نے کیا کیا ہوا جو میں کہتا ہوں نا یوکلپٹس ہم نے ٹھوکے ہوئے ہیں ہر جگہ، وہ جو رہا سہا ہمارے ایکویفر میں پانی ہے نا وہ یوکلپٹس چوس کے ہوا میں چھوڑ رہے ہیں۔ ہم نے ابھی تک یوکلپٹس نہیں کاٹے، آپ ماڈل ٹاؤن کے اندر جا کے دیکھیں اتنے موٹے تنے کے یوکلپٹس ہیں، میرا خیال ہے میں ایسے کر کے اسے نہیں پکڑ سکتا، اتنا موٹا تنا ہے، اور وہ کتنے لیٹر چوس رہا ہوگا۔ ڈاکٹر اشرف بودلہ صاحب کی ایک پرانی ریسرچ ہے، ان کے ساتھ ڈاکٹر اشرف چودھری صاحب بھی تھے اس ریسرچ کے اندر، انہوں نے اس میں ہمیں ڈیمونسٹریٹ کیا کہ
ایک جو میچور یوکلپٹس ہے وہ 24 گھنٹے میں 100 لیٹر پانی پیتا ہے، اور ہم یہاں پہ جو جس سپیڈ پہ ہم نے یوکلپٹس لگائے ہوئے ہیں نا، پتہ نہیں کتنے 100 لیٹر روز کے پانی ہمارا ضائع ہو رہا ہے۔ یہ ستو کتلا ندی، جسے ستو کتلا ڈرین اب ہم اسے کہتے ہیں، یہ اصل میں ہڈیارہ ندی ہے۔ اور میرا ایک دوست ہے جو کہ 70 کی دہائی میں یہاں نزدیک میں رہتے تھے، ابھی بھی اس کے ماں باپ یہیں رہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یار ہم اس میں مچھلی پکڑا کرتے تھے، اور اتنا شفاف پانی تھا، اس میں جو نیچے ویجیٹیشن تھی وہ نظر آتی تھی، کچھوے، مچھلیاں، سب کچھ نظر آتا تھا، پرندے اتنے ہوتے تھے اس ندی کے اوپر۔ تو یہ کوئی 1990-92 کی بات ہوگی کہ میں WWF ایک بار گیا، اور میں نے کہا کہ جی یہ جو ہڈیارہ ندی تھی اس کو ہم نے ستو کتلا ڈرین بنا دیا ہے، وہ سویج سے بھرا ہوا ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کرتے یار، انڈیا والے، ہڈیارہ سے آتا ہے نا، انڈیا والے کر رہے ہیں۔ میں نے تب ان صاحب سے کہا تھا کہ میں نے کہا بھائی تو انڈیا والوں کے ساتھ مل کے کوئی کراس بارڈر کام نہیں ہونا چاہیے، اس ندی کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے تو صرف 20 سال پہلے ہی یہ اپنا ایک صاف ندی تھی جس میں لوگ نہاتے تھے، پانی پی سکتے تھے آپ اس کا۔ تو نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا جی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ راوی کے ساتھ بھی ہم نے یہی کیا۔ راوی ہمارا جو ہے وہ اس وقت ایک زہریلا ڈرین ہے۔ وزیر آباد کے باہر سے پلکھو ندی گزرتی ہے، وہ میں نے 70 کی دہائی میں صاف ستھری دیکھی ہے، اور میں نے اس میں لوگوں کو مچھلی بھی پکڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ وزیر آباد سے تھوڑا اوپر مچھلی پکڑتے تھے۔ ڈیگ ندی جو لاہور سے اگر آپ جائیں گرینڈ ٹرنک روڈ پہ مرید کے سے پہلے آتی ہے، ڈیگ ندی، اس میں ہم نے لوگوں کو مچھلی پکڑتے ہوئے دیکھا ہے شیخوپورہ کے نزدیک۔ اب اس میں وہ اتنی زہر آلود ہے، فیکٹریاں اس میں اپنا گند ڈال رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بے دریغ الٹا کام ہو رہا ہے، اور یہ وہ پانی ہے جو زمین کے اندر جا رہا ہے، جو ہمارے ایکویفر کو ریچارج کر رہا ہے، کیونکہ وہ ایبزارب تو ہو رہا ہے نا زمین کے اندر۔ اور پھر راوی کا جو ہم نے حال کیا، یہ نیچے جا کے راوی سے پانی لیتی ہے نا لوور باری دوآب کنال، تو اسی کے اوپر وہاں نیچے لوور باری دوآب کنال کے اوپر سر گنگا رام نے 1920 کی دہائی کے اندر وہ لفٹ اریگیشن سسٹم لگائے تھے، اور کیونکہ نہر کا لیول نیچا تھا اور کھیتی جو زمین تھی وہ تھوڑی اونچی تھی، تو انہوں نے پانی اٹھا کے اوپر لا کے کوئی 80,000 ایکڑ جو ہے وہاں پہ وہ اس طرح سے کیا۔ ایک پاور سٹیشن کے پاس، یہ آپ اس کی تصویر دیکھ لیں، اس کے پاس آپ کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ سویج کی اتنی بدبو ہے، اور ساتھ میں یہ کھیت ہیں کنک کے۔ یہ جب میں نے تصویر کھینچی تو یہ شاید کنک ہی لگی ہوئی تھی، تو یہ سارا گند جو ہے یہ اس میں جا رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی کینسر بڑا ہو گیا، پہلے نہیں ہوتا سی جی، یہ نواں ایجاد ہویا ہے۔ نواں ایجاد نہیں ہوا، پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن لوگ صاف ستھرا کھاتے تھے نا تو اتنا ہوتا نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ ہم سب گند ہی کھا رہے ہیں لاہور کا، نیچے سے جو یہ اکاڑے کے آس پاس جتنا بھی ہے، یہ جو لفٹ سٹیشن ہے یہ رنالے کے پاس لگے ہوئے ہیں، رنالہ خرد کے پاس، تو وہاں سے ہمیں جو کنک آ رہی ہے وہ زہر آلود ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو کہیں، وہ کہیں گے نہیں جی ساڈا کام نہیں، انڈیا والے کر رہے ہیں۔ ابھی ہماری جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جی انڈیا کے ساتھ کوئی کچھ کر کے تو یہ کم سے کم اسماگ کو روکنے کی کوشش کی جائے، تو ابھی تو باتیں ہی ہو رہی ہیں، اور انڈیا والے ہمارے ساتھ بات بھی کرنا چاہیں گے اس کے اوپر کہ نہیں، وہ بھی کہیں گے یار دشمن ملک ہے، مرن دیو سالیاں نو، پاویں آپ بھی مر جان۔ تو وہ یہ جو ہمارا دشمن دیس والا چکر ہے یہ بھی ہمارے آڑے بہت آیا ہوا ہے، لیکن ہم خود بھی کچھ نہیں کر رہے۔ ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، جیسے اس بندے نے کو جب کہا کہ پانی ختم ہو رہا ہے تو کہتا ہون دیو، ہمارے ہر ایک کا یہی ہے، ہم آگے بھی لگا رہے ہیں، کوڑا برابر جل رہا ہے، کوئی روک تھام نہیں ہے اور کوئی امید نہیں ہے۔